आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद यीशु मसीह की बाबरकत और जलाली नाम के वसीला से आप सबको सलाम। और खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने आप सबको अपनी पनाह में रखा, सलामती बख्शी। और आज भी मेरी दुआ है कि खुदावंद आप सबको जो उसके खून खरीदे लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं उन्हें अपनी पनाह में रखे, सलामती और हर तरह की इब्लीस की कुव्वतों और तासीरों से और बीमारियों से, आफतों से बचा के अपनी पनाह में रखे, सलामती बख्शे। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें ये फजल बख्शा कि हम उसकी बारगाहों में आएं, उसकी पाक हजूरी में आएं, उसे सिजदा कर सकें, उसकी परस्तिश कर सकें, उसके नाम को जलाल दे सकें और उसकी हर एक नेमत को जो उसने हमें बख्शी है उसका हम शुक्रिया अदा कर सकें, क्योंकि उसने अनगिनत हमें बरकतें दी हैं, हम पर रहम किया है, फजल किया है। बेशक तूफान उठे, आजमाइशें आईं, लेकिन हमारा मालिक खुदावंद यीशु मसीह जो हर वक्त हमारे साथ खड़ा रहता है, हमें संभालता है, हमें बचा लेता है, हमें तूफ़ानों से निकाल लेता है, अपना इत्मीनान बख्शता है, अपनी तसल्ली बख्शता है। और हम उसके नहायत ही शुक्रगुजार हैं क्योंकि वो मेहरबान खुदावंद है। उसकी मेहरबानियों के लिए दिल की गहराइयों से मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। आज तक उसने हमें संभाला है और सबसे बढ़ के जो उसने हमें नजात बख्शी है, अपना नाम बख्शा है, वो नाम जो सब नामों से आला है, वो नाम जिसके सामने हर घुटना झुक जाता है, उसके सामने हम झुकते अपने दिलों को भी झुकाते हैं, अपने दिल खाली कर देते हैं, क्योंकि जब उसकी पाक हजूरी में हम आ जाते हैं तो खुदावंद हमें अपने इलाही इत्मीनान से भरता है, हमें सारी फिक्रों से आज़ाद करता है, हर तरह की परेशानियों से आज़ाद करता है, अपने इलाही इत्मीनान से में भर देता है। उनको जो उसकी हजूरी में आते और उसकी इबादत करते हैं, उनको जो उसके फजल के तख्त के सामने झुकते और अपने सरों को झुकाते हैं, अपने दिल को झुकाते हैं, अपने दिल को खाली कर देते हैं, खुदावंद उन्हें बरकत देता है, उनके ख़ानदानों को बरकत देता है। जो दुनिया के काम छोड़ के दुनिया की मसरूफियात से अलग होते हैं और उसके घर में आना पसंद करते हैं, उसकी बारगाहों में आना पसंद करते हैं, खुदावंद उन पर, उनके ख़ानदानों पर अपना फजल और अपना करम करता है, तरस खाता है और हर तरह की बदी बुराई से और गुनाह की दलदल से वो निकाल लेता है। आज के दिन के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरह खुदावंद ने हमें ये फजल बख्शा है कि हम हर बुध को, एवरी वेडनेसडे, हम सारी बहनें बेटियां मिलके उसकी रिफाकत में आती और अपने दिल उसकी बारगाहों में हम खोल लेती हैं, दुर्खास्तें रखती हैं, शुक्रगुजारियाँ उसके कदमों में रखती हैं, दुआएं करती हैं, इल्तिजाएं करती हैं। वो हमारी सुनता और हमें जवाब देता है। जिस तरह का भी हम बोझ, परेशानियां, फिक्रें लेकर उसके पास आते हैं, वो हमें आज़ाद कर देता है, क्योंकि उसकी हजूरी में ही आने से हमें आज़ादी मिलती है, हमें बहाली मिलती है, हमारे घराने बहाल होते हैं, आज़ाद होते हैं। बेशक हम किसी भी तरह की परेशानियों में जकड़े हुए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन वही हमें संभालने वाला है, हमें बचाने वाला है, हमें छुड़ाने वाला है।
آج بھی اس نے ہمیں یہ فضل بخشا ہے کہ ہم اس کی پاک بارگاہوں میں آگے جھکیں اور اسے سجدہ تعظیم پیش کریں، اس کی شکر گزاری کریں۔ اور میں شروع میں ہی خداوند کی پاک حضوری میں آپ سب کو جو ہمیں جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اس کی پاک بارگاہوں میں آ کے جھکتے ہیں، میں ان سب سے بھی کہوں گی کہ آپ خداوند کی بارگاہوں میں اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں، تاکہ ہم خداوند کے کلام میں سے بھی سیکھ سکیں، کیونکہ اس کا زندہ کلام جو ہمیں آزاد کرتا ہے، ہمیں بحال کرتا ہے، ہمیں اپنی قدرت کے وسیلہ قوت اور دلیری عطا کرتا ہے۔ سو آئیں خداوند کی پاک حضوری میں اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم دعا کریں گے، اور دعا میں رہنمائی ہماری پیاری بہن نصرت کریں گی، شکر گزاری اور دعا میں رہنمائی۔ ہاللویہ، خداوند تیرے شکر، تیری حمد، تیری تعریف اور تیری ستائش ہو۔ خداوند تیرے شکر ہو، خداوند تیرے شکر کرتے ہیں تیری ساری قوت اور قدرت کے لیے، تیرے سارے جاؤ جلال کے لیے۔ خداوند تیرا شکر کرتے اور تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ ہاللویہ، ہاللویہ، خداوند تیرے شکر ہو، تیری تعریف اور تیری تمجید ہو۔ خداوند خدا تیرا شکر ہو۔ اے باپ، تیری منت اور درخواست کرتی ہوں کہ تو اس وقت خداوند تو ہمارے درمیان میں آ اور ہم میں سے ہر ایک کو چھو اور خداوند برکت دے۔ خداوند ہمارے ذہنوں کو کھول دے، ہمارے کانوں کو کھول دے، تاکہ خداوند خدا جب ہم تیرا پاک کلام سنیں اور خداوند تیری حمد و ستائش کریں تو یہ سب کچھ خداوند خدا تیرے حضور میں مقبول ٹھہرے۔ او خداوند تیرا پاک کلام ہماری زندگیوں میں تاثیر کرے۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ خداوند ہم اپنے لیے، او خداوند تیرے نام کے لیے، خداوند اپنے گھرانوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے خداوند خدا عزت اور برکت کا باعث ہوں۔ ہاللویہ، خداوند تیرا شکر کرتی ہوں بھائی یاسمین کے لیے، پاسٹر جی کے لیے۔ ہاللویہ، خداوند جو کہ خداوند خدا تیری خوشخبری سناتے ہیں، او خداوند تیرے گلہ کی نگہبانی کرتے ہیں، خداوند تو ان کو اور زیادہ برکت دے، تاکہ خداوند خدا خوبصورتی سے خداوند خدا لائق طور سے خداوند خدا تیرے گلہ کی نگہبانی کر سکے، اور خداوند تیرے گلہ کے اندر اور بھی بھیڑوں کو شامل کر سکے، یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔ ہاللویہ، تھینک یو جیسس۔ خداوند اپنے لوگوں کی اور اپنی بیٹیوں کی مدد کرتا ہے، جو انہیں بحال کرتا ہے کاموں سے، وہ انہیں آزاد بھی کرتا ہے کہ دنیا کے کام تو نہ ختم ہونے والے ہیں، لیکن ہم دنیا کے کام چھوڑ کے اس کے پاس آ جائیں، کیونکہ اس کی پاک حضوری میں ہی تازگی ہے، زندگی ہے، راحت ملتی ہے، فکروں سے ہم آزادی محسوس کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آزاد کیا ہے، بحال کیا ہے۔ سو آئیں ہم خداوند کے پاک کلام میں سے آج سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند اپنے لوگوں سے کیا کلام کرتا ہے، وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اور یہ خداوند کا کلام آپ ہر روز پڑھو، ہر روز آپ کو ایک نئی بات اس میں سے ملے گی، قوت کی بات، برکت کی بات، دلیری کی بات، اور ایسے ایسے خداوند اپنے بھید اور اپنے مکاشفات کھولتا ہے کہ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا، یہ تو ہم نے پہلے بھی سنا ہوا، لیکن ہر دفعہ خداوند اپنے بھید اور اپنے مکاشفات ہماری زندگی میں کھولتا چلا جاتا ہے۔ سو آئیں خداوند کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے اور پڑھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے کہ خداوند آج شام اپنے لوگوں سے بات کرے گا، کلام کرے گا۔ سو آج جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں خداوند کے کلام میں سے وہ ہے رومیوں 6 باب اور اس کی 20ویں آیت سے 23ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ رومیوں 6 باب 20ویں آیت سے 23ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔
क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे तो रास्तबाजी के इतबार से आज़ाद थे। बस जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा हो उनसे तुम उस वक़्त क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंजाम तो मौत है। मगर अब गुनाह से आज़ाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है और इसका अंजाम हमेशा की ज़िंदगी है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यस्सु में हमेशा की ज़िंदगी है। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आज जो हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि हमेशा की ज़िंदगी क्या है। हमेशा की ज़िंदगी क्या है। हम कलाम में पढ़ते हैं, हम सुनते हैं और अक्सर हम सुनते रहते हैं हमेशा की ज़िंदगी के बारे। तो आज जो हम सीखना चाहते हैं हमेशा की ज़िंदगी क्या है और इसे किस तरह हासिल किया जाए। हमेशा की ज़िंदगी है क्या और इसे किस तरह हम हासिल करेंगे। जिस तरह भी मैंने ये बाइबल मुक़द्दस में से कलाम मुक़द्दस में से ये आयात पढ़ी हैं, यानी ये कि खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यस्सु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यस्सु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। जैसे मज़दूरी जो करता है, यानी मज़दूर अपनी मज़दूरी का हकदार है। कलाम मुक़द्दस में अभी हमने आयात पढ़ी हैं कि जो मज़दूर है अपनी मज़दूरी का हकदार है, वैसे ही मौत गुनाहगार का हक है। मौत कहते हैं मज़दूर मज़दूरी का हकदार, उसका हक अदा करो। और जिस तरह गुनाहगार, उसके बारे में भी ये लिखा हुआ है कि गुनाहगार भी मौत का हकदार है। गुनाहगार जो गुनाह करता है, जो खुदा से दूर है। जिस तरह कलाम मुक़द्दस में मैंने अभी पढ़ा है कि जितने गुनाह के गुलाम हैं और गुनाह का काम करते हैं, उन्हें वैसी ही मज़दूरी की तवक्को रखनी चाहिए। जो गुनाह करते हैं तो फिर क्या वो तो रखेंगे कि हम गुनाह भी करें, हम बदी भी करें, हम गलत काम भी करें, हम इब्लीस वाली ज़िंदगी उसके शैतान के साथ रल के मिल के उसके साथ ऐसी ज़िंदगी गुजारे और फिर वो तो को किस तरह खुदावंद यस्सु मसीह से अपने मालिक से रख सकते हैं कि हमें खुदावंद ये बरकत देगा, खुदावंद हमारे ये दिल की मुराद को पूरा करेगा, खुदावंद हमारे सरफराज करेगा, हमारे ख़ानदानों को बढ़ाएगा, जबकि आप गुनाह में ज़िंदगी बसर करते हो। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो गुनाहगार है वो मौत का हकदार है और गुनाह की मजदूरी मौत है। तो फिर आप किस तरह तवक्को रख सकते हैं कि खुदावंद हमें ये बरकत देगा? ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि जो मज़दूर है मज़दूरी का हकदार है, लेकिन वैसे मौत गुनाहगार का हक है। इन्हें वैसी ही मज़दूरी की तवक्को रखनी चाहिए। अगर फल ऐसा हो जिससे पाकीज़गी हासिल हो तो अंजाम क्या होगा? हमेशा की ज़िंदगी होगी। अगर आप खुदावंद के साथ पाकीज़गी में ज़िंदगी गुजारते हो, अगर आप उसकी इबादत करते हो, अगर आप उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हो, अगर आप हर रोज़ जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, मुबारक है वो जो उसके कलाम को पढ़ते सुनते और उस पर अमल करते हैं। अगर आप कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारोगे, उसके हुक्मों को मानोगे, उसके कवानीन को मानोगे, उसकी इबादत करोगे, उसकी प्रस्तिश करोगे, अपने घरानों समेत उसके पास आओगे, तो उसका अंजाम और उसका फल क्या है? पाकीज़गी और हमेशा की ज़िंदगी है। लेकिन गुनाहगार के लिए क्या है? मौत।
لیکن جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں, اس کے طالب ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں, جنہوں نے اپنا دل اس کے ساتھ لگا لیا ہے, خداوند ان پر اپنا آسمان کھولے گا, اپنی برکتوں سے مالا مال کرے گا. اگر کہیں کسی وقت غلطی کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے, لیکن ہم اس کے پاس آ کے معافی مانگتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں, تو وہ اپنے لوگوں کو, ایماندار لوگوں کو معاف بھی کرتا ہے اور پھر سے سرفراز کرتا اور بحال کرتا اور مضبوط کرتا اور قوت دیتا اور ایمان میں ہمیں آگے بڑھنے کا فضل عطا کرتا ہے. سو ہم جو کہتے ہیں کہ ہم کیسے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں, کس طرح ہم حاصل کریں گے اس زندگی, اگرچہ راستہ تو بڑا مشکل ہے, بڑی مشکل ہے خداوند کے ساتھ چلنا. خدا کے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کتنی مشکلات میں سے گزرتے ہیں. آج کل کے حالات بھی آپ نے دیکھے ہیں, اس زمانے کے حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے لوگ, مسیحی لوگ, اس کے راست باز لوگ کتنے دکھ اٹھا رہے ہیں. ظلم ہے, اذیت ہے, انہیں تنگ کیا جاتا ہے مسیح کے نام سے کہ تم مسیحی ہو. آج میں ایک فیس بک پہ پڑھ رہی تھی, ایک باپ اتنا پریشان تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے بچے 3 ہمارے بچے ہیں جو اسکول میں وہ اندر انٹر نہیں ہونے دے رہے, وہ اسکول کے اندر انہیں آنے نہیں دیا جا رہا کہ آپ نہیں آ سکتے. کیوں؟ کہ وہ مسیحی ہیں. ایگزام میں نہیں بیٹھنے دیا کیونکہ وہ مسیحی ہیں. ہے بڑا مشکل خدا کے ساتھ چلنا, اس کے نام سے کہلانا کہ ہم اس کے لوگ ہیں. ہم نہیں ڈرتے, ہم اس کے لوگ ہیں, ہم مسیح کے لوگ ہیں, ہم مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں, ہم نہیں ڈرتے. ہم دنیا کو بتائیں گے یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے, ہم اس کے پیروکار ہیں. مصیبتیں ہیں, راستہ دشوار ہے, مشکل ہے, کٹھن ہے, لیکن جو اس پر توکل کرتے ہیں, جو اس پر ایمان لاتے ہیں, ہمیشہ کی زندگی یقینی ہے ان کے لیے. انہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی. خدا کی یہ بخشش ہے ہمیشہ کی زندگی. جس طرح ہم دیکھتے ہیں آسمانی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے, اس میں کوئی کمزوری, کوئی خامی نہیں, نہ موت ہے اور نہ موت اس کا خاتمہ کر سکتی. خدا کی بخشش ہے جو اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی ہوئی ہے. جو اس پر ایمان لے آتے ہیں, جو یسوع مسیح کو اپنا منجی قبول کرتے ہیں, وہ ہمیشہ کی زندگی پا لیتے ہیں. جو اس پر توکل کر لیتے ہیں, یسوع کو قبول کر لیتے ہیں, یسوع کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں, یسوع پر ہی وہ توکل کرتے اور اس کے پیروکار, اس کی پیروی کرتے ہیں, وہی ہمیشہ کی زندگی ہے. وہی ایک بخشش ہے جو صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہمیں عطا کرتا ہے. ہمیشہ کی زندگی ہمیں وہ عطا کر دیتا ہے, کیونکہ خداوند کے کلام میں ہی لکھا ہوا ہے کہ گناہ گار جو ہے وہ جہنم کا حقدار ہے. اس نے تو ادھر ہی جانا نا, گناہ گار, اس کے لیے تو وہ جگہ تیار ہے. لیکن خداوند کے کلام کے مطابق جیسے ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں کہ جو اس کے مقدسین, راست باز لوگ, اس پر توکل کرنے والے, اس پر ایمان رکھنے والے, ان کی جگہ کون سی ہے؟ فردوس, جنت. جس طرح صلیب پر ڈاکو نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہت میں جائے تو مجھے یاد کرنا, وہ کہتا ہے تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. جب ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں کہ یسوع ہی میرا سب کچھ ہے, یسوع ہی میرا بچانے والا ہے, یسوع ہی میرے گناہ معاف کرنے والا ہے, تو وہ کہتا ہے آج ہی تم میرے ساتھ فردوس میں ہوگے. آج ہی ان کو زندگی ملتی ہے. یہ ایک بخشش ہے, ہمیشہ کی زندگی جو اس پر ایمان لے آتے ہیں خداوند کے کلام کے مطابق. یہ بخشش خداوند یسوع مسیح کے
वसीला से हमें मिलती हैं। और यहाँ जो मैंने अभी बाइबल मुकद्दस में पढ़ा है कि यहाँ 2 अंजाम हैं, एक मौत और एक हमेशा की ज़िंदगी है। मौत क्या है कि जिस तरह भी मैंने पढ़ा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, और गुनाहगार ये तो को रखे कि मेरे लिए वो ही रास्ता है जो जहन्नम को जाता है। लेकिन दूसरा अंजाम क्या है? हमेशा की ज़िंदगी है, जो खुदावंद के लोग, उसके रास्तबाज लोग, उसकी इबादत करने वाले, उसकी परस्तिश करने वाले, वो उनके पास हमेशा की ज़िंदगी है। और हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ एक शख्स दे सकता है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह, जो हमें हमेशा की ज़िंदगी देता है। ये दूसरा अंजाम है, हमेशा की ज़िंदगी और फरदौस। 2 अंजाम हैं, एक वो जो मौत की तरफ राहें जाती हैं, और एक वो जो यीशु मसीह की तरफ जाती हैं, यानी हमेशा की ज़िंदगी है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जितने भी उसमें हैं, यीशु मसीह में है। कलाम में ले, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा का फरजांद बनने का हक बख्शा है, और जितने उसमें हैं उनके पास ज़िंदगी है। जितने यीशु मसीह में हैं उनके पास हमेशा की ज़िंदगी है। और जो उसके साथ नहीं चलते, कैसी वो ज़िंदगी गुजारते, लेकिन परेशान भी हैं। और आखिर क्या होता है कि वो उसमें ज़िंदगी गुजारते हैं, गुनाह में है, उसकी दलदल में फंसे हुए हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि वो महसूस करते हैं कि हम किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये तो राहें मौत की तरफ जाती हैं, इसका अंजाम तो मौत है, अंजाम मौत है। ये जहन्नम में और उसके सज़ावार ये लोग होंगे। लेकिन जो यीशु मसीह में हैं वो हमेशा की ज़िंदगी रखते हैं। हमें खुदावंद से हर वक्त, ये नहीं वक्ती तौर पे, या खुदावंद के घर में आए, दुआ की, इबादत की, परस्तिश की, दौड़ के। कलाम में लिखा है, तूने मेरे साथ दिल लगाया है, तो फिर इसका क्या अंजाम होगा? मैं तुम्हें सरफराज करूंगा। तूने मेरे साथ दिल लगाया है, यानी दिल लगा के, मगन हो के उसकी दिल जमई के साथ पूरे तौर पर उसकी इबादत करो। अगर आप उसकी हजूरी में आ गए हो, ध्यान पिछे ना रखो, है ओ पिछे भी करना सी, कुड़ी नूं मैं भी कह के आई सां, पता नहीं कीता कि नहीं कीता। सब कुछ अपने पूरे ध्यान ज्ञान के साथ उसकी इबादत करो, दुआएं करो, शुक्रगुजारियां करो। खुदा ने आपको मौका दिया है, सांस बख्शे, ज़िंदगी दी है कि आप उसके पास आके उसकी इबादत कर सको। हमें नहीं पता कब हम खुदावंद के पास चले जाएंगे, कोई पता नहीं, वक्त का कोई पता नहीं कब हमें बुला ले, लेकिन जो उसने हमें वक्त दिया है उसका हम फ़ायदा उठाएं, उसके साथ दिल लगाएं, उसकी इबादत करें, उसकी शुक्रगुजारी करें कि उसने मुझे, मेरे ख़ानदान को ये बरकत दी है, सरफराजी दी है, बीमारियों से आज़ाद किया, शिफा दी है। हम तो जितना भी उसकी इतनी छोटी बात को आप हर रोज़ भी उसका शुक्रिया अदा करो तो कर नहीं सकते। अक्सर हम रात को जब बैठते हैं सोने के लिए तो पारी साहब कहते हैं, खुदावंद का शुक्र हो कि आज हमारा सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा, उसने हमें संभाले रखा, उसने हमें बरकतें दी हैं, उसने हमें सेहत दी है। आप तो रात बेड पे जाते हुए भी उसका शुक्रिया अदा करो, उसकी शुक्रगुजारी करो। सारा दिन तूने हमें अपनी पनाह में रखा, हमारी हिफाजत की, हमें संभाला है, तो क्यों ना हम उसके पास आके दिल के साथ उसकी इबादत करें,
تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح کے پاس ہی. دنیا داری سے دل نہ لگاؤ. یہ دنیا کی باتیں، یہ کر لو وہ کر لو، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، ہم نے آج یہ کرنا ہے، بچوں کے لیے وہاں تک پہنچنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ ضروری ہے، یہ بھی دنیا میں رہتے ہوئے. لیکن آپ کو اپنے میں سے ٹائم نکال کے اس کی بارگاہوں میں آ کے جھکنا ہے جب بھی آپ کو موقع ملے، کیونکہ زندگی اس کے پاس، ہمیشہ کی زندگی وہی ہمیں عطا کرتا ہے. جس طرح ہم ایک اور بات سیکھیں جس میں لکھا ہوا ہے ہمیشہ کی زندگی کثرت کی زندگی ہے. جو خداوند نے ہمیں زندگی بخشی ہے، برکتیں دی ہیں، کثرت کی برکتیں دی ہیں، کثرت کی زندگی بخشی ہے. یہ بھی خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھ لیں گے. آپ پڑھیں مسز نصرت، یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت آپ پڑھیں گی کہ ہمیشہ کی زندگی کثرت کی زندگی ہے. 10واں باب اس کی 10ویں. ہاں، وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. جس طرح یہ آیت خوبصورت کلام یہ پڑھا گیا یوحنا 10 باب 10ویں آیت میں کہ چور جو آتا ہے وہ اپنے مقصد کے لیے آتا ہے. اگر چور گھر میں گھس جاتا ہے تو مقصد ارادہ لے کر آتا ہے کہ میں کس طرح اور کیا کرنے کی وجہ سے ارادہ کر کے آتا ہے، میں نے یہاں کیا کرنا ہے. ارادہ کرتا چوری کروں گا، ڈاکہ ڈالوں گا، یہاں تک کہ ایک دفعہ ایسا ارادہ لے کر آتے ہیں کہ وہ گھر کے کسی فرد کو بھی مار ڈالتے ہیں، نقصان کر دیتے ہیں، جانی نقصان بھی وہ کرتے ہیں. اکثر آپ نے سنا اور ٹی وی پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر ڈاکہ ڈالا ہے، چوری کرنے آیا چور، تو آگے سے انہوں نے کسی ایک کو ہلاک بھی کر دیا. یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے ابلیس کے بارے کہ چور آتا ہے وہ ڈاکہ ڈالنے اور اس ارادے سے آتا ہے کہ میں کیا کرنے آیا ہوں. چور کا مقصد چرانا، مار ڈالنا اور ہلاک کرنا ہے. وہ مارتا بھی ہے، چراتا بھی ہے اور ہلاک بھی کر دیتا ہے. سو جس طرح یہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے وہ صرف خود غرضی کے مقصد اور ارادہ کے لیے آتا ہے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ گھروں میں گھستا ہے. اور پھر جو چور ابلیس کی بات یہاں ہو رہی ہے وہ انسان کے دل میں جو آتا ہے اپنا ارادہ لے کر، بری خواہش لے کر کہ وہ انسان کو اپنی طرف لگانے کے لیے آتا ہے. وہ چور ہماری زندگی پر ڈاکہ ڈالتا ہے. کسی خاندان سے میں بات کر رہی تھی تو میں نے کہا آپ کہتے ہو کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم چرچ جاتے ہیں، لیکن آپ کے گھر میں ابلیس نے ڈاکہ ڈالا ہے. آپ دونوں میں لڑائیاں ہیں، جدائیاں ہیں. کیوں؟ کہ شیطان نے آپ کے دونوں کے درمیان ایسی خامی کمزوری دیکھ لی ہے، وہاں اس نے اٹیک کیا، وہ ڈاکہ ڈالنے آ گیا. اب آپ خداوند کی بارگاہوں میں آ کے خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کرو کہ خداوند جہاں کہیں ہماری دونوں کی زندگیوں میں کمی بیشی ہے تو جانتا ہے، ہمیں بحال کر دے. اور ابلیس کو جھڑکو، کیونکہ وہ تو اسی ارادے کے لیے آیا ہے، خاندانوں کو تباہ کرتا ہے، گھرانوں کو تباہ کر دیتا ہے. لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ابلیس کا مقابلہ کریں، ہم چور کو اپنے اندر داخل نہ ہونے دیں. جس طرح خدا کے کلام میں لکھا بھی پڑھا بھی ہے کہ جو یسوع مسیح ہے
وہ خود غرضی کے لیے نہیں آتا ہمارے دل کے اندر، وہ ہمیں کچھ دینے کے لیے ہمارے پاس آتا ہے۔ جب وہ ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے اندر آتا ہے، تو ہمیں اپنے دل کا دروازہ کھول کے رکھنا ہے۔ وہ آئے گا اور ہمیں برکت دے گا، وہ آئے گا تو ہمیں زندگی بخشے گا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ ہمیں کثرت کی زندگی دینے آیا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح خود غرضی کے باعث انسانی دل کے اندر نہیں آتا۔ کلام میں لکھا ہے وہ لینے نہیں بلکہ دینے آیا۔ کیا دینے آیا؟ اس لیے کہ وہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ چور تو ڈاکہ مارنا ہے نا، لیکن یسوع کیسا ارادہ لے کر ہمارے پاس آیا؟ وہ ہمیں دینے آیا، ہم سے لینے نہیں آیا۔ جو کچھ ہے کڈو باہر، میں تہاڈے کول لے کے جاؤں گا، جڑیاں میریاں برکتاں تانوں دتیاں نے نا وہ واپس کرو۔ وہ ہمیں کثرت کی زندگی دینے آیا ہے۔ ہمیں اس پر توکل رکھنا چاہیے، ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جس لمحہ یسوع مسیح کو اپنا منجی قبول کر لیتے ہیں، اسی لمحہ وہ زندگی پا لیتے ہیں، انہیں نئی زندگی مل جاتی ہے، انہیں کثرت کی زندگی مل جاتی ہے۔ جو یسوع مسیح کو اپنا منجی، اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے، انہیں زندگی مل جاتی ہے۔ اور ان کے اندر جن کو یہ زندگی مل جاتی ہے، لوگوں نے، آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ ان کے اندر کیسا اطمینان اور شادمانی ہوتی ہے، تسلی آ جاتی ہے۔ یسوع میرے اندر، یسوع میرے ساتھ رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم کیسے حالات میں سے گزرے، لیکن وہ یسوع جو ہمارے اندر ہے، جو ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے، جو ہمیں مشکلات سے نکالتا ہے، اس کی شادمانی، اس کی قوت ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ کیوں؟ اس نے ہمیں زندگی دی ہے اور کثرت کی زندگی دی ہے۔ ہم اس پر توکل کرتے ہیں، آزمائشیں، پریشانیاں، طوفان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جس پر ہم توکل کرتے ہیں، جسے اپنا ہم نجات دہندہ مانتے ہیں، وہی ہمیں آزاد کرتا ہے، وہی ہمیں خوشیاں دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، شادمانی دیتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یسوع کو اپنے دل میں جگہ دیں، کیونکہ آپ کو کچھ دینے آیا۔ آپ کیوں نہیں اس کے پاس آتے؟ اکثر ہم لوگوں کو کہتے ہیں خدا ان کے گھر میں آؤ، اور آج کل لوگ کہتے ہیں گرمی بڑی سی، بڑی گرمی، تو شادی کہیں ہوگی نا، چاہے باہر ٹینٹ لگا گرمی، میں اکثر دیکھتی ہوں لوگ اس گرمی میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اسی طرح پوری تیاری میں گئی، کوئی گرمی کی فکر نہیں، گرمی ہوگی چھوٹے چھوٹے بچے لے کے جانا۔ خدا کے گھر میں آپ آؤ، وہ آپ کو دینے کے لیے ہر وقت تیار کھڑا ہے۔ اس سے برکتیں لینے کے لیے اس کے پاس آؤ، زندگی لینے کے لیے اس کے پاس آؤ۔ جہاں کثرت کی زندگی ملتی ہے یسوع کے پاس، وہاں تو ہم نے کھانا کھا کے چند گھڑیاں تو بعد میں کوئی پتہ نہیں ہم بیمار بھی پڑ جائیں، لیکن یسوع کے پاس آ کے تو وہ ہمیں صحت دیتا ہے، وہ ہمیں زندگی دیتا ہے، وہ ہمیں تازگی بخشتا ہے، وہ ہمیں شادمان کرتا ہے، وہ سارے غم ہمارے بھلا دیتا ہے، اور ہمارے ساتھ ساتھ وہ رہتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس کے پاس آئیں، کثرت کی زندگی لینے کے لیے، کثرت کی برکت لینے کے لیے ہم اس کے پاس آئیں۔ وہ کثرت کی
زندگی پائیں گے جس میں زندگی بھی ہے، اپنی زندگی، خوشی بھی ہے، بلائی بھی ہے، ہر طرح کے فائدے ہیں، کثرت کی برکتیں ہیں، کثرت کی برکتیں دیتا ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ جو کچھ مانگتے ہو اس سے کہیں بڑھ کے خداوند آپ کو دیتا ہے۔ کثرت کی برکت، روحانی بھی اور دنیاوی بھی، خاندانی برکت، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں یہ تو کبھی ہم سوچا کرتے تھے کہ یہ ہمیں مل جائے گا، لیکن خداوند وہ ساری برکتیں جو ہم کبھی سوچتے تھے وہ خداوند نے آج آپ کو دی ہیں، برکتیں دی، خوشحالی دی ہے، شادمانی دی ہے، اپنا اطمینان دیا ہے۔ میں کسی سے بات کر رہی تھی تو میں کہتی تھی کہ پہلے جو ہمارے پرانے لوگ ہوتے تھے انہوں نے کہنا وہ چلو کوئی گل نہیں ایس گرجے ٹر جاؤ، وہ چھڈو پر تسی ضرور ہے ساڈے پیو دادے دا چرچ ہے کوئی، چاہے وہ تو خوراک روحانی تانوں ملے نہ ملے، جانا تسی ہوتے ہیں۔ لیکن آج میں کہتی تھی، میں بات کر رہی تھی کہ خدا نے اپنے لوگوں کے ذہنوں کو کھول دیا۔ لوگ آج سمجھتے ہیں ہمیں پیور خوراک کہاں سے ملے گی، سچائی کہاں پر ہے۔ لوگ جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کلام سنتے ہیں، گواہیاں دیتے ہیں، کلام کو سمجھتے ہیں۔ جتنا بھی ہو سکے ہمیں کلام کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، کیونکہ اس میں ہمیشہ کی زندگی پائی جاتی ہے۔ یسوع آپ سے کچھ لینے نہیں دینے آیا، کثرت کی برکت دینے آیا، کثرت کی زندگی دینے آیا، کثرت کی صحت دینے آیا۔ ہم بیمار پڑ جاتے ہیں لیکن خدا ہمیں اٹھا کھڑا وہ صحت دیتا ہے۔ جب ہم ارادہ کرتے ہیں خداوند ہم نے تیری بارگاہ میں جانا ہے تو ہمیں صحت دے گا، وہ دیتا ہے، تو پھر ہم آزادی کے ساتھ اس کے پاس آ کے شکر گزاری بھی کرتے ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس سے اطمینان بھی پاتے ہیں اور تسلی پاتے ہیں اور شادمانی پاتے ہیں، اور دنیا کی فکروں سے ہم آزاد بھی ہو جاتے ہیں۔ خداوند کا کلام سچا اور برحق ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے وہ زندگی میں ساری نیکی اور بلائی پائیں گے اور کثرت کی زندگی بھی وہ پائیں گے، کیونکہ اس میں نیکی ہے، بلائی ہے، ابدی زندگی ہے، راحت ہے، تسلی ہے، اطمینان ہے، اور وہ اس سے کہیں زیادہ یعنی با کثرت جس کی ہم توقع کر سکتے تھے خداوند پر وہ ہمیں دے گا، تو وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ سو ہمیں خداوند کی بارگاہوں میں آنا ہے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے، جس طرح میں نے ابھی کلام مقدس میں یہ پڑھا ہے کہ وہ لینے نہیں آیا، دینے آیا، تو ہم کیوں نہ لینے کے لیے اس کے پاس آئیں، ہم کیوں نہ کثرت کی برکت لینے اس کے پاس آئیں، ہم کیوں نہ کثرت کی زندگی اس سے لینے کے لیے اس کے پاس آئیں۔ ہمیں اس پر توکل کرنا ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہم دے گا ہمیں دے گا، وہ کثرت سے دے گا ہمیں، جو اس نے زندگی بخشی ہوئی ہے، ہمیشہ کی زندگی، جو اس کو قبول کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ چلتے ہیں، جنہوں نے اس کے ساتھ دل لگایا ہے، جو پورے دل کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، وہ پھر اپنی اس روحانی زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، راحت پاتے ہیں۔ آپ نے تجربہ کیا جب آپ پورے دھیان کے ساتھ پاک روح کی رہنمائی میں، روح القدس کے مسا میں، جب آپ اس کی پرستش کرتے ہو، دعا کرتے ہو زور کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، تو آپ کی زندگی میں ایک نئی شادمانی آ جاتی ہے، تو قوت سے میں بھر دیتا ہے۔ ہم اپنی اس روحانی زندگی کے لیے لطف اندوز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں ہدایت کرتا ہے، ہمیں زندگی کی راہوں پر چلنے کے لیے ہماری مدد فرماتا ہے۔
اور پھر ایک اور تیسری بات جو ہم سیکھیں گے وہ ہے کون اسے حاصل کر سکتا ہے. کثرت کی زندگی کو کون حاصل کر سکتا ہے؟ یہ بھی ہم خدا کے کلام میں سے ہی پڑھیں گے کہ کون اسے حاصل کرے گا. مکاشفہ 28واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گی. نبیلہ آپ پڑھو. مکاشفہ 22واں باب اور اس کی 17ویں آیت. اور روح اور دلہن کہتی ہے آ، سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ کہے آ، وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے. آمین آمین. آمین. کہ جو پیاسا ہو وہ آئے اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے. یہاں یہ جو لکھا گیا ہے یہاں یہ خوشخبری کا پیغام کہ آپ وہ دعوت دیتا ہے. یسوع مسیح کھلے عام دعوت دیتا ہے آپ کو کہ آؤ اور آب حیات مفت لو. کن کو کہتا ہے؟ جو کلام کی پیاس رکھتے ہیں، جو کلام کے بھوکے اور پیاسے ہیں. وہ مفت آ کے لو، کوئی پیسہ نہیں، فری میں لو. آب حیات آپ مفت لے سکتے ہو. یعنی خدا ان کا کلام آپ سیکھ سکتے ہو، آپ پڑھ سکتے ہو، جس کلام سے جو خداوند کا زندہ اور پاک کلام ہے وہ آپ کو نجات دیتا ہے. جو پیاسا ہے اس کے پاس آئے. ہر ایک کو جو خداوند سے دور ہیں ان کو دعوت دیتا ہے. آب حیات مسیح کے پاس اور مفت ہے. مسیح کے پاس آؤ. جس طرح ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں خداوند کے کلام میں سے آب حیات کی ندیاں ہیں جو خداوند اپنے کلام کے اندر رکھتا ہے. یوحنا اس کا 7واں باب اور 37ویں آیت سے 38ویں آیت تک آپ پڑھ سکتے ہو کہ یہاں پر جو پیاسا ہے اس کے بارے میں کیا لکھا. 7واں باب 7واں باب 37ویں آیت سے 38ویں آیت تک ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے. ہاں جی. کلام مقدس میں سے مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 7واں باب اور 37 آیت سے 38 تک. پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. آمین. آمین. کہ جو خداوند کے کلام کی بھوک اور پیاس کو رکھتا ہے وہ پیاسا ہو کے آتا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے آتا ہے، اپنی روحانی خوراک کو حاصل کرنے کے لیے آتا ہے. اور جو اس کے زندہ پاک مقدس کلام کو سیکھ کے اس پر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، تو اس کے اندر سے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی. یعنی اس کلام سے جب آپ دوسروں کے ساتھ خداوند کا کلام جا کے شیئر کرو گے تو دوسری جانیں بھی جو پیاسی ہیں وہ اپنی پیاس کو بجھائیں گی. خداوند کا کلام سن کے، خداوند کا کلام سیکھ کے. جس طرح ابھی میں نے ہماری بہن نے یہ پڑھا ہے کہ کلام کی ندیاں، جس طرح لکھا ہے کہ کتاب مقدس میں ہے کہ زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی. سو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں جس نے ہمارے لیے لہو بہا دیا ہے. اس نے ہمارے گناہوں کا فدیہ دیا ہے اور خدا نے انسانوں کے ساتھ ایک نیا عہد باندھا ہے جس میں ہمیشہ کی زندگی شامل ہے. اس نے ہمارے ساتھ عہد باندھا ہے
کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا پانی کی ندیاں بھی جاری ہوں گی. اس نے عہد باندھا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بھی پوری ہوں گی. ہمیشہ کی زندگی بھی انہیں کو ملے گی. جس طرح رومیو کے خط میں نے بھی پڑھا ہے کہ خدا کی امت اب گناہ کی غلام نہیں بلکہ خدا کے غلام ہیں. راست باز لوگ اس کے غلام، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں. ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں. ہم گناہ کے غلام نہیں. گناہ کے غلام وہ ہیں جو گناہ کی پیروی کرتے ہیں، جو گناہ میں زندگی گزارتے ہیں، وہ گناہ کے غلام ہیں. لیکن جس طرح ہم نے بھی پڑھا شروع ہی سے کہ ہم گناہ کے غلام نہیں، ہم اپنے یسوع مسیح کے غلام، اس کے پیروکار، اس کی عبادت کرنے والے، اس سے کچھ لینے والے ہیں. وہ ہم سے لینے نہیں آیا بلکہ ہمیں دینے کے لیے آیا ہے. اور دینے کے لیے کیا آیا ہے؟ کثرت کی زندگی ہمیں دینے کے لیے آیا. سو آپ اپنے اندر یہ محسوس کر سکتے ہیں اور کرتی ہیں آپ، اور جو سن رہے ہیں وہ بھی محسوس کرتے ہیں، جو پوری مگن لگن کے ساتھ اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. وہ محسوس کرتے ہیں کہ کثرت کی زندگی ہمارے پاس، کیونکہ یسوع ہم سے کچھ لینے نہیں بلکہ دینے کے لیے آیا. سو ہم لینے کے لیے وہ جو ہمیں وہ دینا چاہتا ہے اسے ہم لینے کے لیے اس کے پاس آئیں، ہے نا؟ اس کے پاس آئیں. وہ آپ کو برکت دے گا، کثرت کی زندگی دے گا. وہ آپ کے خاندانوں کو بحال کرے گا. وہ آپ کو ہر طرح کی بیماریوں سے شفا دے گا. وہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا. وہ آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا. وہ آپ کے خاندانوں کو، بچوں کو سرفراز کرے گا. لیکن کرنا یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ لپٹے رہیں، اس کی عبادت کرتے رہیں، اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتے رہیں کہ یسوع میرا نجات دہندہ ہے، یسوع میرا منجی ہے. آسمان کو اس نے چھوڑا ہے، زمین پر آیا ہے، اس نے ہمارے گناہوں کے لیے لہو بہایا ہے، اور اب اس نے ہمارے لیے یہ انجام رکھا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی اور کثرت کی زندگی اس نے ہمیں بخش دی ہے. یہ ایک الہی بخشش ہے کہ اس نے ہمیں کثرت کی زندگی بخشی، کثرت کی برکتیں دی، روحانی برکتیں دی، دنیاوی برکتیں دی. ہمیں اس کے پاس آنا ہے، اسے برکتیں اور کثرت کی زندگی لینے کے لیے. خداوند آپ سب کو برکت دے اور ہمیشہ آپ خداوند پر توکل کریں، جس طرح خداوند کے کلام میں ابھی پڑھا گیا ہے کہ ہم کس جگہ پر جانا چاہتے ہیں. 2 انجام ہیں. ایک وہ جو موت کی طرف جاتا ہے، ایک انجام وہ ہے جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے. ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اس طرف ہم جائیں گے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے ہم موت کی طرف نہیں جانا چاہتے. ہمیشہ کی زندگی کو پانے کے لیے، ہم حاصل کرنے کے لیے ہم اس کے پاس جائیں گے. خداوند آپ سب کو برکت دے. ہم ہر بدھ کو خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھتے ہیں. یہ خداوند کا زندہ اور پاک کلام ہے، نہ کہ کہانیاں ہیں، بلکہ خداوند کے کلام میں سے پڑھ کے آپ کو بتایا جاتا ہے. سو ہمیں اس کلام کے مطابق کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں. ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹی خامیاں، کمزوریاں، کوشش کریں ہم ان کو دور کر کے لائق طور پر اس کی عبادت کریں، اس سے اپنا دل لگائیں. خداوند آپ سب کو جو ہمیں جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کے اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، خداوند آپ کو بڑی برکت دے گا. کیوں کہ اس بے دینی کے دور میں ہمیں ضرورت ہے
کہ ہم اپنے ایمان کو اور اس ایمان میں ہم محفوظ رہیں، مضبوط رہیں، ایمان سے ڈاواڈول نہ ہو جائے، مقابلہ کریں، ابلیس کا مقابلہ کریں۔ شیطان تو ببر شیر کی طرح داڑتا پھرتا ہے تاکہ اس کے لوگوں کو پھاڑ کھائے، لیکن جو اس پر توکل کرتے راست باز لوگ جنہوں نے اس کے ساتھ دل لگا لیا ہے، خدا ان سب کو اپنی پناہ میں حفاظت میں رکھے، اور تمام ان لوگوں کے لیے جس ملک میں پاکستان میں ہمارے مسیحی لوگ، یسوع کے خون خریدے لوگ جو رہتے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند ان سب کو سلامتی بخشنا، ان سب کو اپنی پناہ میں رکھنا، ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھنا، اور ابلیس کی شیطان کی تاثیروں سے انہیں بچا کے اپنی سلامتی ان کے ساتھ ساتھ رکھنا، اپنی پناہ میں رکھنا۔ خداوند ہماری جنگ خود لڑتا ہے، وہ صاحب جنگ ہے، وہ لشکروں کا خداوند ہے، چاہے ہم تھوڑے ہیں لیکن ہمارے ساتھ لشکر ہے جو ہماری جنگ لڑتے ہیں، جو ابلیس کو شرمندہ کرتے ہیں، ابلیس کو اپنے پاؤں کے نیچے روند دیتے ہیں، کہ یسوع نے بھی ابلیس کو روندا ہے اپنے پاؤں کے نیچے۔ اس نے ہر بات کلام میں سے کی، کلام میں یہ لکھا ہے۔ ہم بھی آج یہی کہیں گے کہ ہم ابلیس کا مقابلہ اپنے پاک کلام کی قدرت سے کریں گے، جو ہمیں قوت دیتا ہے، دلیری دیتا ہے۔ ہم لوگوں کو بتائیں گے یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ یسوع ہمارے ساتھ ہے، وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، رکھوالی کرتا ہے۔ ہم سارے لوگوں کو یسوع کے لہو میں چھپا دیتے ہیں، خداوند ان کی حفاظت اور نگہبانی کرے۔ سو آئیں ہم خداوند کی بارگاہ میں جھکیں گے اور دعا کریں گے اور شکر گزاری کریں گے، اور ہم سارے مل کے بہنیں چھوٹی چھوٹی شکر گزاری کی دعائیں کریں گے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں ہر اس بات کے لیے خداوند تو ہماری حفاظت کرتا ہے خداوند، اس بے دینی کے دور میں خداوند تو ہمیں سنبھالے رکھتا ہے خداوند، تو نے ہماری حفاظت کی ہے خداوند، ہر ایک روز ہے خداوند، صبح سے شام تک ہے خداوند تو حفاظت کرتا ہے خداوند تیرا شکر کرتی ہوں زندگی کے لیے خداوند، خداوند اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے خداوند اپنی روحانی ماں کے لیے، روحانی باپ کے لیے خداوند تیرا شکر کرتی ہوں خداوند، تو اس خداوند بے دینی کے دور میں ہم سب کی حفاظت کرنا ہے خداوند، جس طرح کے حالات چل رہے ہیں خداوند تو ایک ایک جان کی حفاظت کرنا، تیرے نگہبان فرشتے ہمارے چاروں طرف ہماری حفاظت کریں خداوند، ہمیں عقل اور حکمت دینا ہے خداوند، ہر بات ہم سوچ سمجھ کے کریں خداوند، عقل اور حکمت کے ساتھ ہے خداوند، تیرا شکر کرتی ہوں خداوند تو اپنے بندوں کے ہمیشہ ساتھ رہتا ہے خداوند، جو تیرے ماننے والے ہیں خداوند، راست باز ہیں خداوند تو ان کو ہمیشہ سنبھالے رکھتا ہے خداوند، تو ان کو عقل اور حکمت دیتا ہے خداوند، تیرا شکر کرتی ہوں خداوند ان سب باتوں کے لیے خداوند، تیرا شکر ہو یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ ہم دعا میں رہنمائی نبیلہ کریں گے، شکر گزاری بھی کریں گے، اور اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں گے۔ قدوس قدوس زندہ آسمان کی پاک، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، آج کے دن کے لیے، اس موقع کے لیے، اس زندگی کے لیے، اور ان نعمتوں اور برکتوں کے لیے خداوند جو تم نے ہمیں دی ہیں۔ اے مسیح باپ، جتنے بھی مسیح ہیں ان پر رحم کر، اپنا جلال ظاہر کر خداوند، ان کے ساتھ اور ان کی مصیبتوں میں خداوند۔ اے مسیح باپ، تو نے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ اے خداوند، ہمیں اپنی نعمتوں سے، اپنی برکتوں سے نواز۔ اے مسیح باپ، تیرا شکر کرتے ہیں اپنی روحانی ماں کے لیے خداوند، اپنے روحانی باپ کے لیے خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں ان کی زندگیوں کے لیے خداوند۔ اے مسیح باپ، انہیں اسی طرح عمر کی درازی دے خداوند، ان کے ساتھ ہو خداوند، تاکہ یہ تیرا کلام سنائیں اور دنیا بھر میں پھیلائیں، تاکہ ہزاروں زندگیاں بچانے والے ہوں مسیح باپ۔
और जो ईमान लाए वो तेरे नाम की गवाही दें और तेरे जलाल को जाहिर करें। एमसी बाप इनके साथ हो खुदावन और बाकियों के साथ हो खुदावन, जहाँ भी हैं खुदावन उनके साथ हो एमसी बाप। ऐ खुदावन उनकी जिंदगियों में और उनके घरों में बरकत दे खुदावन, ताकि वो तेरे कलाम को पहचाने और लोगों को भी तेरी राह पर लाए। ऐ मसीह बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तूने हमें संभाले रखा। ऐ मसीह बाप जितने भी मुश्किल वक्त आए तो हमेशा हमारे साथ रहा। ऐ मसीह बाप दुआ करते हैं रॉबर्ट भाई के लिए खुदावन, तो अपने बंदा को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और खुदावन उन्हें बरकत दे, ताकि वो तेरे कलाम को फैलाएं और दुनिया भर में तेरी मुनादी करें। मांगते तेरे मीठी और मुकद्दस नाम के लिए आमीन। आमीन। हालेलुया। ऐ खुदावन तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस सारे मौके के लिए, इस दिन के लिए, इस मुबारक दिन के लिए जो तूने हमें मुहैया किया है, ताकि हम सब यहाँ आकर अपनी दुआओं को तेरे आगे रखें और अपनी मनोजातों को तुझे सुनाकर हमें कबूल करवाएं। ऐ खुदावन तू जो बड़ा मेहरबान खुदा है, मेहरबान होके बख्श दे। हम सब पर तेरी खास नज़र चाहती हूँ, रहम की नज़र चाहती हूँ। हमें प्यारे खुदावन तुम्हारी मोहब्बत की और रहम की ज़रूरत है। जिस तरह के इस मुल्क में हालात हैं, सब बहुत परेशान हैं। ऐ खुदावन तेरी मोहब्बत में सब प्यारे खुदावन इस हालात को फेस कर रहे हैं। ऐ जिंदा खुदावन, जलाली खुदा, तो असीम खुदा है, तो सब कुछ करने वाला खुदा है, सबके लिए आसानी पैदा करने वाला खुदा है। ऐ प्यारे खुदावन इस चर्च के लिए दुआ मांगती हूँ, यहाँ और बरकत कर प्यारे खुदावन, तेरे नाम को जलाल मिले। ऐ जिंदा जलाली बाप मैं दुआ मांगती हूँ पास्टर्स के लिए, अपनी प्यारे खुदावन रूहानी माँ के लिए, इन्हें और बरकत दे, इन्हें और कलाम में प्यारे खुदावन इतना बड़ा जितना वो पहले भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छे से हमें समझ आती है, अच्छे से कलाम को सुनाते हैं और समझाते हैं। इनका तरीकाकार बहुत अच्छा है, हमारे दिल में रहता है, दिमाग में रहता है, याद रहता है हमें। ऐ खुदावन जिंदा जलाली बाप तू जो अजीम खुदा है, हम सब पर अपनी रहम की निगाह रख और सबको अपनी पनाह में रख, अपने लहू में छुपा के रख। ऐ जिंदा जलाली बाप मैं दुआ मांगती हूँ हम सब की प्यारे खुदाम घरों में बरकत कर, सबको प्यारे खुदाम अपनी हिफाजत में रख। ऐ अजीम खुदाम इस तरह के जो हालात हैं इसमें तेरी बहुत ज़रूरत है, सबको तेरी दुआओं की प्यारे खुदाम, तेरे प्यारे खुदाम रहम की निगाह मोहब्बत की पाक नज़र की ज़रूरत है प्यारे खुदाम, कभी भी हमसे ना हटाना। ऐ जिंदा जलाली बाप अपने पाक फरिश्तों को यहाँ पर हमेशा कायम रखना प्यारे खुदाम, ताकि यहाँ लोग जो भी आएँ तेरी बरकतों से माला माल होकर जाएं, अपनी ज़िंदगियों को बदल कर जाएं। या प्यारे खुदाम तेरे आगे प्यारे खुदाम सर झुकाती हूँ, जिंदा जलाली बाप हर हाल में तेरा शुक्र अदा करती हूँ, हर हाल में अपने घर आने के लिए दुआ मांगती हूँ, सबके घरानों के लिए प्यारे खुदाम, जितने भी यहाँ मौजूद हैं, जितने भी जो लाइव देख रहे हैं, हम सबकी प्यारे खुदाम दुआओं को सुन और कबूल कर, उन पर काम लगा प्यारे खुदाम, सबको बरकत दे, एक एक की दुआ को सुन और कबूल कर। सबके घरानों में प्यारे खुदाम तेरी खास बरकत चाहती हूँ, तेरे पाक फरिश्तों का पहरा चाहती हूँ जो सबको छुए और तेरी दुआओं पे प्यारे खुदाम तेरी रहनुमाई में सब पर निगाह रखे और सबकी हिफाजत करे प्यारे खुदाम। तू जो बड़ा मेहरबान खुदा है, मेहरबान होके बख्शे। जिंदा जलाली बाप मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, जिस भी हाल में है उस हाल में तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावंद मेरी इस छोटी सी दुआ को सुनना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते आमीन। अब हम दुआ करेंगे सबके लिए। कोई बीमार है या कोई भी हमें जो वॉच करते हैं 7 स्टार मीडिया के थ्रू, हम उनके लिए दुआ करेंगे, अपने मुल्की हालात के लिए दुआ करेंगे, हम अपने चर्च के लिए दुआ करेंगे, हम बेदारी के लिए दुआ करेंगे। खुदावन जैसे कि हालात हैं आजकल, लोगों को बेदार कर,
ताकि तुझ पर ईमान लाए, उनकी रूहानी आंखों को खोल। और भी कोई अगर कोई मुश्किलात में है, दुखी है, हम दुआ करेंगे, हम सारी बहनें मिलके उसकी बेटियां दुआ करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, दुआ करेंगे आपकी। अच्छा ठीक है, वैसे हम हर रोज भी करते हैं, आज भी हम दुआ करेंगे उसके लिए, और भाई के लिए भी, माइकल के लिए हम दुआ करेंगे। अपने सर को हम झुकाएं और सारे हम मिलकर, जब हम कलाम में लिखा है, जब हम मुत्फिक होके जो कुछ हम मांगते हैं, हम जमीन पर बांधते हैं, आसमान पर बन जाता है। हम मुत्फिक होकर दुआ करेंगे, पहले उन बीमारों के लिए जिनकी दरख्वास्तें आई हैं। ऐ मेहरबान खुदावंद, बहरों के खालिक और मालिक, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ आज की इस बाबरकत इबादत के लिए, तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। तू हमारे दरमियान मौजूद है, तू हमारे दरमियान चलता फिरता है, तूने एक एक जान को छुआ है। तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। जिन्होंने तेरे कलाम को सुन के अपने दिल में जगह दी है, उन पर तेरी बरकत और तेरी सलामती मांगती हूँ। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तूने अपनी बेटियों को जो खुदावंद इस वक्त तेरी बारगाहों में तेरी हजूरी में सर नज़र हैं, उन्होंने सर झुकाए हैं, तुझे सिजदा करती हैं, अपनी परेशानियां, मुसीबतें, बीमारियां, हालात जो कुछ भी हैं इनके खानदानों में तू जानता है। ऐ खुदावंद, इनके हालात को बदल दे। दुखी हैं, इन्हें खुदावंद इत्मीनान दे। बीमार हैं, इन्हें शिफा दे। खानदानों में परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, खुदावंद उन सबको तेरे यीशु नाम से चिढ़ती हूँ, वो सब कुछ दूर हो जाए और इनके खानदानों में तेरा इलाही इत्मीनान, बरकत, शादमानी आ जाए। खुदावंद, तेरा लहू इनके खानदानों पर मांगती हूँ, जो इस वक्त तेरी पाक बारगाहों में सर नगूं है, जो तेरी हजूरी में बैठी हुई है, जिन्होंने अपना दिल तेरे साथ लगाया है और दुनियावी कामों से आजाद हो के हट के तेरे पास आई हैं, तुझे सिजदा करने के लिए, शुक्रगुजारी करने के लिए। ऐ खुदावंद, इनके खानदानों में हर तरह की बरकत, खुशहाली, शादमानी और खुदावंद फलामंदी की ये जिंदगी गुजारे। इनकी जरूरतों को तू पूरा कर, तू जानता है। जो भी खुदावंद ये मुनाजातें लेकर के आई है, तू जानता है। इनकी जरूरतों को पूरा कर, अपना आसमान इनके खानदानों पर खोल दे। मैं दुआ मांगती हूँ खुदावंद, सिस्टर नुसरत के भाई के लिए, माइकल के लिए। ऐ खुदावंद, तो अपना हाथ बढ़ा और अपने बंदा को छू ले और उसे कामिल शिफा दे। इस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट है। खुदावंद, तू मौजज़ात का खुदा है, तू दूर और नजदीक का खुदा है। तू हमारी दुआओं को सुनता है, जवाब देता है। हम गिड़गिड़ाते हैं, तुझसे मांगते हैं और तू हमें अदा करता है। तू हमारी सुनता है, तू कभी हमें ना उम्मीद नहीं होने देता, इसलिए कि तू हमारी जिंदा उम्मीद है। दुआ मांगती हूँ अजरा की माँ के लिए, सास के लिए, बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है। ऐ खुदावंद, जब तक उसकी जिंदगी है खुदावंद, तो उसे तंदुरुस्ती के साथ गुजारने का फजल अता कर, उसे सेहत दे, उस पर रहम कर, उसकी जिंदगी पर रहम कर। ऐ खुदावंद, उसे सलामती बख्श, उसके खानदान पर, अजरा के सारे खानदान पर तेरी सलामती, तेरी बरकत मांगती। जिस वक्त परेशान है, ऐ खुदावंद अपने बच्चों पर रहम कर, उन्हें खुदावंद हर तरह के हालात में से निकलने का फजल अदा कर। ऐ खुदावंद, दुआ मांगती हूँ जीनत के लिए भी, उसके लिए शिफा मांगती हूँ।
तंदुरुस्ती मांगती, ईमान की मजबूती मांगती, वो तेरे पास आती है। ऐ खुदावंद अपनी बंदी को ईमान की पुख्तगी और सेहत और सलामती अदा कर, उसके घराने को बरकत दे। नौमी के लिए, रुसाना के लिए, इनके खानदानों के लिए खुदावंद बरकत सलामती की दुआ मांगती हूँ। उनके खानदानों में खुशहाली हो, शादमानी हो और दुनिया की हर जरूरत को खुदावंद उनके लिए पूरा कर दे। खुदावंद तू जानता है उनकी हर जरूरत को तू पूरा कर। नबीला के लिए, उसके शौहर बच्चों के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। अपनी बहन के लिए, नुसरत के लिए, ऐ खुदावंद उसके बच्चों के लिए, उसकी बेटी के लिए स्पेशली मैं दुआ मांगती हूँ। ऐ खुदावंद उसके लिए तू ही शरीके हयात का बंदोबस्त कर, क्योंकि रिश्ते तो आसमानों पर तू ही जोड़ता है। तू ही उसके लिए मदद करेगा, रहनुमाई करेगा उसके लिए। इस सारे घराने को बरकत दे। और जितनी और हमारी बहनें जो नहीं आ सकती किसी भी वजह से, तू जानता है, ऐ खुदावंद उन सारी बहनों को, उनके खानदानों को बरकत देना, सलामती बख्शना, तेरे घर में आए और तेरी इबादत करें। अपने चर्च के लिए दुआ मांगती, खुदावंद इन्हें बेदार कर, इनकी रूहानी आंखों को खोल, हालात से घबरा ना जाए। ऐ खुदावंद कभी भी ये बहाना ना करें कि गर्मी है और सर्दी है, तेरी इबादत करने के लिए आए, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तू लेने नहीं बल्कि देने आया है। जो तेरे पास आते हैं तो उन्हें कसरत की जिंदगी अदा करता है, तू कसरत की बरकतें अदा करता है। ऐ खुदावंद इन पर रहम कर, इनकी रूहानी आंखों को खोल, ये तुझे पहचाने, ये तुझे जाने और तेरी प्रस्तश करने, तेरी आवाज को सुनने, तेरा कलाम सुनने के लिए तेरी बारगाहों में आए, शुक्रगुजारी करने के लिए तेरे पास आए, जिनको तूने अनगिनत बरकतें दी हुई हैं। खुदावंद तेरे पास आए, बेऔलाद जोड़ों के लिए दुआ मांगते हैं। खुदावंद उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाज, उनके दिल की मुरादों को पूरा कर। जो तेरे पास आती हैं हन्ना की तरह, गिड़गड़ाती हैं, रोती हैं, चिल्लाती हैं, तेरी निगाह उनके दिल पर होती है। खुदावंद उनके दिल की मुरादों को पूरा कर। इस वक्त मैं सब लोगों के लिए, मसीह की बहन भाइयों के लिए, जहां कहीं वो बसते हैं, उन्हें अपनी पनाह, अपनी हिफाजत में रखा, अपने लहू में उन्हें छुपा के रखा। उन्हें बरकत दे, उन्हें बरकत दे। खुदावंद हम सबको ये फजल बख्श दे कि हम ईमान में मजबूत होके इस बेदीनी के दौर में हम तेरी ही गवाही दें कि यीशु ही हमारा नजात दहिंदा है। छुड़ाने वाला वही है, बचाने वाला वही है, संभालने वाला वही है। हर बेहतर से बेहतर शायद जरूरत पूरी करने वाला वही है। हमारे लिए सब कुछ करता है, कसरत की जिंदगी देता है, कसरत की बरकतें देता है। हमारा तवक्कल हमारे खुदावंद पर है। ऐ खुदावंद इस वक्त ये दुआ शुक्रगुजारी होना जान सुन और कबूल कर, मांगती तेरे पाक बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी जमीन पर हमारे रोज की रोटी आज, और जिससे हम अपने कर्जदार को माफ कर, तू भी हमारे कर्ज माफ, हमें आजमाइश में न बल्कि बुराई से, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी, आमीन। खुदावंद का शुक्र है वो हमें कुव्वत देता, सेहत देता, तंदुरुस्ती देता, तो हम उसके पास आ जाते हैं। हम उससे कसरत की बरकत लेने के लिए उसके पास आते हैं। रूहानी बरकतें, खानदानी बरकतें, दुनियावी बरकतें। सो आप इसी तरह हमें ज्वाइन करें, रिफाकत रखें, क्योंकि इसमें बरकत है। रिफाकत रखते हैं, हम सारी बहनें मिल के दुआ करती हैं,
हम बरकत पाती हैं, हम इत्मीनान पाती हैं, हम उसकी हजूरी को अपने अंदर महसूस करती हैं कि यीशु हमारे दरमियान मौजूद है। हम फील करते हैं कि यीशु हमारे दरमियान है। हम ये बरकत लेने के लिए यीशु के पास आते हैं। वो कुछ लेने के लिए नहीं, हमें देने के लिए आता है, हमें बरकतें देने के लिए आता है। सो आप हमें इसी तरह ज्वाइन करें, हमारे साथ शामिल होते रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे, और अपने लहू में आप सबको छुपाए रखें। गॉड ब्लेस यू।